السلام علیکم، میں ہوں محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد سجاد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دنیا کے دھتکارے ہوئے ایک شخص نے دل کو چیر دینے والا ایک متل کہا، یعنی ایک مصرع کہا۔ کہتے ہیں، تیرے ہوتے ہوئے بھی اے مالک، تیرے ہوتے ہوئے بھی اے مالک، ہر شخص نے مجھ پر خدائی کی۔ انسان کی فطرت ہے کہ اس کی نظر جب بھی کسی شخص پر پڑتی ہے تو وہ اس کا ظاہر دیکھ کر اس شخص کے لیے اپنی رائے قائم کر لیتا ہے۔ گو کہ بہت سی چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، مثال کے طور پر رنگ، روپ، نسل، زبان، علاقہ، ان سب چیزوں کا فیصلہ واحد کل، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کرتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، تیز بارش ہو رہی تھی اور ایک بس کئی مسافروں کو لے کر پہاڑی راستے پر چل رہی تھی کہ اچانک انتہائی زور سے بجلی چمکی۔ ڈرائیور اور سواریاں خوفزدہ ہو گئیں، لیکن بجلی بنا نقصان پہنچائے واپس چلی گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بار پھر بجلی کڑکی اور اس بار اس کا نشانہ بس کے بائیں جانب تھا، لیکن اس بار بھی بجلی واپس چلی گئی اور بس کسی حادثے یا نقصان سے محفوظ رہی۔ ڈرائیور سمیت تمام مسافروں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ پوری بس پر سکوت اور ہو کا عالم طاری تھا کہ ایک بار پھر بجلی گرجدار آواز کے ساتھ آئی اور اس بار بجلی کا نشانہ دائیں جانب تھا۔ بجلی کڑکنے کے بار بار عمل نے تمام مسافروں کو اور ڈرائیور حضرات کو پریشان کر دیا۔ ڈرائیور نے بس کو پہاڑ کے ساتھ کھڑا کیا اور تمام سواریوں سے مخاطب ہو کر کہا، بھائیو، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم بار بار بجلی کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ میرے خیال سے ہم سب میں کوئی نہ کوئی ایسا گنہگار ہے جس کی وجہ سے بجلی بار بار آ رہی ہے۔ اگر ہم نے اس گنہگار کو بس سے نہ اتارا تو عین ممکن ہے کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں۔ تمام مسافروں میں سراسیمگی سی پھیل گئی اور سب ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے کہ شاید یہ گنہگار یہ ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ گنہگار یہ ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ڈرائیور نے مزید کہا کہ گنہگار ہونے کا ثبوت ایسے مل سکتا ہے کہ ہم سب انفرادی طور پر ایک ایک کر کے بس سے نیچے اتر جائیں اور پہاڑی کی اوٹ میں جائیں، اور جو گنہگار ہوگا بجلی آ کر اسے دبوچ لے گی اور اس طریقے سے باقی سب کی جانیں انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گی۔ اب مسافروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس بات پر راضی ہو گئے۔ جیسے ہی مسافر راضی ہوئے تو سب سے پہلے ڈرائیور صاحب نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ تیز بارش ہونے کے باوجود ڈرائیور بس سے نیچے اترا اور پہاڑی کے اوٹ میں جا کر ایک طرف کو کھڑا ہو گیا۔ سواریوں نے ایک بار ڈرائیور کو اور ایک بار آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں میں بجلی چمک تو رہی تھی لیکن بجلی نیچے نہیں آئی، یعنی کڑکی نہیں، نہ ہی گری۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد ڈرائیور واپس آ گیا اور واپس آ کر اس نے اپنے کنڈکٹر کو کہا کہ اب تم چلے جاؤ۔ کنڈکٹر گیا اور کچھ دیر وہاں کھڑا ہوا، لیکن معاملہ پھر بھی درست تھا۔ مسافروں کی کچھ ہمت بھی بند گئی تھی کہ اللہ خیر کرے گا، سب ٹھیک رہے گا۔ ایک ایک کر کے تمام اترنے لگے، لیکن بجلی چمکتی تو رہی، حملہ آور نہ ہوئی۔ ایسے میں صرف ایک آخری مسافر وہ رہ گیا۔ سب کو یقین ہو چکا تھا کہ یہی گندا مندہ شخص ہو نہ ہو گنہگار۔ مسافر بڑی نفرت بھرے انداز سے اسے دیکھنے لگے اور سب کا زور اس بات پر تھا کہ وہ مسافر جلد از جلد بس سے اتر جائے اور ہم اپنا آگے کا سفر جاری رکھ سکیں۔ اس مسافر کی حالت جواب دے گئی تھی اور وہ اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا رہا، وہ اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ بس کے کنڈکٹر اور مسافروں نے کہ مسافر اس کی طرف بڑھے اور اسے زبردستی بس سے اتارنے کی کوششیں کرنے لگے۔ اس آخری مسافر نے منت ترلے شروع کر دیے۔ وہ سب کے ہاتھ جوڑ رہا تھا، پیر جوڑ رہا تھا کہ مجھے بس سے نہ اتارو، لیکن یہ سب کچھ بے سود تھا، کیونکہ سب طے کر چکے تھے کہ یہی وہ منحوس یا گنہگار شخص ہے جس کی وجہ سے بجلی بار بار ہم پر گرنے کو آ رہی ہے۔ وہ کبھی اس کرسی کو پکڑے، کبھی اس پلر کو پکڑے اور بس میں ایک دھکم پل شروع ہو گئی۔ وہ اکیلا کچھ بھی نہ کر سکتا تھا کیونکہ مسافروں کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور ایسے میں مسافروں کی اور کنڈکٹر صاحب کی محنت رنگ لائی اور آخرکار اسے بس سے نیچے اتار دیا۔ بس کا دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیور نے بس اسٹارٹ کی اور بس کو گیئر میں ڈال کر سفر کا آغاز کر دیا۔ تمام مسافروں نے سکھ کا سانس لیا کہ مصیبت ٹلی۔ اس آخری مسافر نے تیز بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے دامن کا سہارا لے لیا اور خود کو ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ ادھر بس ابھی زیادہ دور نہیں گئی تھی
कि एक बिजली की कड़कदार आवाज सुनने को आई और वो बिजली जाकर बस की छत पर गिरी और पूरी बस में आनन फानन आग लग गई और ड्राइवर समेत तमाम मुसाफिर उसी जगह हलाक हो गए। शायद वो एक मुसाफिर ही ऐसा था जिसे इस हादसे से बच जाना था, या ये भी मुमकिन है कि उस एक मुसाफिर की वजह से बाकी सब भी महफूज थे। बात जो भी हो, मैं तो बस इतना ही समझ सका कि मेरी ये औकात नहीं है कि मैं किसी भी शख्स को किसी भी सूरत में खुद से कमतर समझूं। अल्लाह हमें हर दिखावे और हर गरूर से बचा कर रखे, आमीन। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स, अपने दोस्त, अहबाब और आप सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और हौसला दिया कि मैं अपनी सी कोशिश जारी रखूँ और अपने मुताले में से इस्लाही बातें, इस्लाही किस्से आप सब तक पहुँचा सकूँ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ये सब कुछ फ्री है। मिलते हैं अगली एक और नई और ज़बरदस्त इस्लाही व इल्मी वीडियो के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।